الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1، باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اردو ترجمہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسناد سے روایت کیا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یعنی وہی حدیث جو اوپر گزری کہ جو شخص مجھ سے حدیث نقل کرے اور وہ سمجھتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ خود جھوٹا ہے۔ حدیث نمبر 2، اردو ترجمہ۔ ربیع بن حراس سے روایت ہے، اس نے سنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ خطبہ پڑھ رہے تھے، کہتے تھے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مت جھوٹ باندھو میرے اوپر، جو کوئی میرے اوپر جھوٹ باندھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ حدیث نمبر 3، اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے یہی بات روکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو شخص مجھ پر قصداً جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث نمبر 4، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر قصداً جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث نمبر 5، اردو ترجمہ۔ علی بن ابی ربیعہ والبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں آیا اور ان دنوں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کوفہ کے حاکم تھے، تو مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ میرے اوپر جھوٹ باندھنا ایسے نہیں جیسے کسی اور پر جھوٹ باندھنا، کیونکہ اور کسی پر جھوٹ باندھنے سے جھوٹ بولنے والے کا نقصان ہوگا، یا جس پر جھوٹ باندھا اس کا بھی، یا اور 2-3 آدمیوں کا صحیح، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے سے ایک عالم گمراہ ہوگا اور دنیا کو نقصان پہنچے گا۔ پھر جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث نمبر 6، اردو ترجمہ۔ ایک دوسری سند سے مروی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لیکن اس میں ان کذب علیہ لیس کذب علی احد کے الفاظ نہیں ہیں۔ حدیث باب سنی ہوئی بات بغیر تحقیق کیے ہوئے کہہ دینا۔ حدیث نمبر 7، اردو ترجمہ۔ حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافی ہے آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کہ جو سنے اس کو آگے بیان کر دے۔ حدیث نمبر 8، حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل بیان کیا۔ حدیث نمبر 9، ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کافی ہے آدمی کو اتنا جھوٹ کی کہہ ڈالے جو بات سنے۔ حدیث نمبر 10، اردو ترجمہ۔ ابن وہب سے روایت ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ جان تو اس بات کو یہ کہ جو شخص کہہ ڈالے جو سنے وہ بچ نہیں سکتا جھوٹ سے، اور کبھی وہ شخص امام یعنی پیشوا نہیں ہو سکتا جو بیان کرے ہر ایک بات کو جس کو وہ سنے۔ حدیث نمبر 11، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ کافی ہے آدمی کو اتنا جھوٹ کہ جو سنے وہ کہہ دے۔ حدیث نمبر 12، عبد الرحمن بن مہدی جو حدیث کے بڑے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ آدمی کبھی امام نہیں ہو سکتا، یعنی اس لائق کہ لوگ اس کی پیروی کریں جب تک کہ وہ نہ کہے بعض باتوں کو جن کو اس نے سنا ہو، اس خیال سے کہ شاید یہ باتیں غلط ہوں تو میرا جھوٹ ثابت ہوگا۔
حدیث نمبر 13 اردو ترجمہ۔ سفیان بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے ایاس بن معاویہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں تم بہت محنت کرتے ہو قرآن کے حاصل کرنے میں، یعنی علم تفسیر میں، تو ایک سورت پڑھو میرے سامنے، پھر اس کا مطلب بیان کرو تاکہ میں دیکھوں تمہارا علم۔ سفیان نے کہا میں نے ایسا ہی کیا۔ ایاس نے کہا یاد رکھ جو میں کہتا ہوں تجھ سے بچ تو شناعت سے۔ حدیث میں شناعت کے معنی قباحت، یعنی ایسی حدیثیں مت نقل کر کہ لوگ تمہیں برا سمجھیں اور جھوٹا جانیں، کیونکہ جس نے شناعت کو اختیار کیا وہ خود بھی ذلیل ہوا اور دوسروں نے بھی اس کو جھٹلایا، یعنی اس کا اعتبار جاتا رہا، اب سچی بات بھی اس کی جھوٹی سمجھی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 14 اردو ترجمہ۔ عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تو لوگوں سے ایسی حدیثیں بیان کرے جو ان کی عقل میں نہ آئیں تو بعض لوگوں کے لیے اس میں فتنہ ہوگا، یعنی وہ گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے ہر شخص سے اس کی عقل کے موافق بات کرنی چاہیے۔ باب ضعیف لوگوں سے روایت کرنا منع ہے اور روایت کے تحمل کے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 15 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آخر امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے حدیثیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے باپ دادا نے، تو ان سے بچے رہنا۔ حدیث نمبر 16 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں دجال یعنی جھوٹ کو سچ بنانے والے اور کذاب یعنی جھوٹ بولنے والے پیدا ہوں گے، وہ ایسی حدیثیں تم کو سنائیں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہ سنی ہوں گی، تو بچے رہنا ان سے، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں اور آفت میں ڈال دیں۔ حدیث نمبر 17 اردو ترجمہ۔ عامر بن عبدہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شیطان ایک مرد کی صورت بن کر لوگوں کے پاس آتا ہے، پھر ان سے جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے۔ جب لوگ اس جگہ سے جدا ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے سنا ایک شخص سے جس کی صورت میں پہچانتا ہوں لیکن نام نہیں جانتا، وہ ایسا بیان کرتا تھا۔ حدیث نمبر 18 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ دریا میں یعنی سمندر میں بہت سے شیطان ہیں جن کو قید کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، قریب ہے کہ وہ نکلیں اور لوگوں کو قرآن سنائیں۔ حدیث نمبر 19 اردو ترجمہ۔ طاؤس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بشیر بن کعب ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے حدیثیں بیان کرنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فلانی حدیث پھر بیان کر۔ انہوں نے پھر دوبارہ بیان کیا اور کہا مجھے معلوم نہیں ہو کہ تم نے سب حدیثیں میری پہچانی اور اس کو منکر سمجھا یا سب حدیثوں کو منکر سمجھا اور اسی حدیث کو پہچانا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا جاتا تھا، لیکن جب لوگ بری اور اچھی راہ چلنے لگے یعنی سب قسم کی حدیثیں صحیح اور غلط نقل کرنے لگے تو ہم نے حدیثیں بیان کرنا چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 20 اردو ترجمہ۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ہم حدیث یاد کیا کرتے تھے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرنا چاہیے، لیکن جب تم بری اور اچھی ہر طرح کی راہ چلنے لگے تو اب اعتبار جاتا رہا اور دور ہو گیا۔ حدیث نمبر 21 مجاہد سے روایت ہے کہ بشیر بن کعب ادوی ابن عباس کے پاس آئے اور حدیث بیان کرنے لگے اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔ ابن عباس نے کان نہ لگایا، اس کی طرف نہ دیکھا ان کو۔ بشیر بولے اے ابن عباس
تم کو کیا ہوا جو میری بات نہیں سنتے؟ میں حدیث بیان کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تم نہیں سنتے؟ ابن عباس نے کہا کہ ایک وہ وقت تھا جب ہم کسی شخص سے یہ سنتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تو اسی وقت اس طرف دیکھتے اور کان اپنے لگا دیتے۔ پھر جب لوگ بری اور اچھی راہ چلنے لگے، یعنی غلط روایتیں شروع ہو گئیں، تو ہم لوگوں نے سننا چھوڑ دیا، مگر جس حدیث کو ہم پہچانتے ہیں اور ہم کو صحیح معلوم ہوتی ہے تو اس کو سن لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 22 اردو ترجمہ۔ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس کو لکھا کہ میرے لیے ایک کتاب لکھ دو اور چھپا لو ان باتوں کو جن میں کلام ہے، تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ ابن عباس نے کہا، لڑکا اچھی نصیحت کرتا ہے، یعنی ابن ابی ملیکہ کو کہا، میں اس کے لیے چنوں گا باتوں کو اور چھپا لوں گا جو چھپانے کی باتیں ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو منگوایا، ان میں سے کچھ باتیں لکھنے لگے اور بعض فیصلوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ قسم خدا کی حضرت علی نے ایسا فیصلہ نہیں کیا، اگر کیا ہو تو وہ بھٹک گئے، یعنی ان سے غلطی ہوئی۔ حدیث نمبر 23 اردو ترجمہ۔ طاؤس سے روایت ہے کہ ابن عباس کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کی کتاب آئی، انہوں نے سب کو مٹا دیا مگر ایک ہاتھ کے برابر رہنے دیا جو فیصلہ صحیح تھا، اس لیے کہ ان کو معلوم ہوا کہ روایت ان فیصلوں کی ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 24 ابو اسحاق نے کہا، جب لوگوں نے ان باتوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد نکالا، یعنی جھوٹی روایتیں ان سے شائع کیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک رفیق بولے، خدا ان کو تباہ کرے یا ان پر لعنت کرے، کیسے علموں کو بگاڑا، یعنی لوگوں کو گمراہ کیا اور حدیث کے علم کا ستیہ ناش کیا۔ حدیث نمبر 25 ابو بکر بن عیاش سے روایت ہے کہ میں نے مغیرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو لوگ روایت کرتے تھے ان کی روایت نہ مانی جاتی جب تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھی اس کی تصدیق نہ کرتے۔ یہ تھی صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 1 سے 25 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔